دوں ایک, وہ یہ کہ ہم جب بھی اسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو اسلام میں شریعت میں تقریباً ہر اسپورٹس الاؤڈ ہے ایکسیپٹ اس کے جس کا ممانعت آئی ہے, ٹھیک ہے. اور ہم جو جم کی بات کرتے ہیں, ہم نے جم سے کافی یہاں پہ پروموٹ کیا, مینلی وی وانٹ ٹو پروموٹ ایکسرسائز پلیٹ فارمز جہاں بھی ہیں انشاءاللہ. جس جگہ پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, یعنی اف یو آر گوئنگ ٹو جم, وہاں پہ آپ کی کانوں میں میوزک آ رہا ہے, ناٹ الاؤڈ. جس جم میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کی بد نظری ہو رہی ہے, بالکل ناٹ الاؤڈ, ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ جس جم جاتے ہیں جہاں پہ میوزک لگا ہوتا ہے, آپ ہیڈ فونز اچھے والے لے لیتے ہیں اور وہاں پہ قرآن سنتے ہیں یا لیکچر سنتے ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ یہ تدبیر اختیار کر سکتے ہیں. اور کوشش کریں سے جم میں جائیں جہاں پہ خواتین کم سے کم ہو یا مکس ٹائمنگز نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا الگ رہ کے دور ہو کے وہ کر لیں انشاءاللہ. ان پروسیس آف ڈیولپنگ یور سیلف, یور باڈی فار دا سیک آف فٹنس, جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں نا کہ آپ سول ڈیمیج کر رہے ہیں, یو نو اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس ہیلتھ کا جو دوسرا اینگل ہے, دیکھیں 3 مین چیزیں ہیلتھ کو کمپرومائز کرتی ہیں. ایک فزیکل فٹنس, جس ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کر دی. دوسرا ایٹنگ ہیبٹس, اور تیسرا آپ کا سلیپنگ ہیبٹس. یہ تینوں چیزیں مل کے ہیلتھ بنتی ہیں. So let's talk about some eating habits. کیسے کیا کھانا چاہیے, کیوں کھانا چاہیے, کب کھانا چاہیے. The perfect example we have, somehow we keep forgetting this. مطلب میں اپنے بارے میں بات کروں گا. We keep forgetting the perfect human being, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and his lifestyle. He would eat less, always. اور کبھی مطلب زیادہ تر روزے رکھنا اور کم کھانا. اگر ہم سب چیزیں چھوڑ گئے واللہ بردرز, صرف اس پہ آ جانا ہے کہ ہم سوچ لیں یار جب بھی کھانا ہے تھوڑا سا کم کھانا ہے اور بھوک رکھ کے کھانا ہے, اینڈ ڈس ریگارڈنگ وٹ وی آر ایٹنگ فار ون مومنٹ, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے جسٹ بائی ایٹنگ لیس. قرآن میں آتا ہے نا کہ کلو واشربو, کھاؤ پیو, ولا تسرفو, لیکن اسراف نہ کرو, ایگزیجریٹ نہ کرو, اس میں ایکسٹراویگنس نہ کرو. اور جب زیادہ کھایا ہے always وہ ایک ڈپ ہی آیا ہے, you know, بالکل, you always become lazy. اچھا, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسراف کھانے میں کرنے سے ہماری آخرت ڈسٹرب ہو رہی ہے یا ڈسٹروائے ہو رہی ہے. نہیں, آپ کی دنیا بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. دنیا بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے. یعنی یہ جو چیز ہے نا, دیکھیں ایک صحابی نے آپ سے پریزنس میں ڈکار مارا, آپ سے نے کہا کہ کیپ یور وربس اوے فرام اس. پھر فرمایا کہ جو لوگ زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں نا, دوز ہو فل دیئر stomachs, they will remain hungry on the day of judgment for longer period of time. جحیفہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں سن رہا تھا اللہ کی نبی کی بات, اور کہتے ہیں جب سے میں نے سنی till the day he died, اگر وہ ناشتہ کرتے تو لنچ نہیں کرتے تھے, اور اگر لنچ کرتے تھے تو ڈنر نہیں کرتے تھے. تو مطلب اپنی ایک میل کو اسکپ کرتے ہیں, بلکہ اس میں آتا ہے بات میں کہ ناشتہ کرتے تھے تو ڈنر نہیں کرتے تھے, اور اگر ڈنر کر لیتے تو بریک فاسٹ نہیں کرتے تھے, and he never filled his stomach to the full. اچھا, پھر مجھے اس کانسیپٹ کے بارے میں بتائیں. لوگ کہتے ہیں یار کھایا پیا کرو یار, جان بناؤ, تم دیکھو کیا تم نے حال بنایا ہوا ہے. ہم نے لنک کر دیا کہ جو انسان کی جان ہے وہ زیادہ کھانے سے آتی ہے. بالکل غلط بات ہے یہ. دیکھیں ابوبکر صدیق, ان کو وہ اتنے سلم تھے, اتنے سلیک تھے کہ ان کی جو تہبند تھا یعنی شلوار وہ نیچے سڑک جاتی تھی, اور ان کے ٹخنے اکثر کور ہو جاتے تھے اس وجہ سے. بالکل. تو وہ کرتے یا رسول اللہ, تو ایشو ہے کہ میری اتنی بیلی میں سلم ہوں کہ میرا یہ جو لنگی ہے, اوزار ہے, شلوار وہ نیچے ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا آپ سے میں ابوبکر تم تکبر والوں میں سے نہیں ہو. تو اتنے اسلام تھے, لیکن آپ دینی خدمات دیکھیں, انبیاء کے بعد امت میں سب سے افضل ابوبکر صدیق ہیں, یعنی وہ تکڑے نہیں تھے. آپ دیکھیں جہاد کرنے کا جب موقع آیا منکرین زکات کے ٹائم پہ, ابوبکر ہی واز این امہ آل ٹوگیدر, کہ میں کھڑا ہوں گا چاہے عمر تم بھی میرے ساتھ نہ کھڑے ہو, میں اکیلا کھڑا ہوں. ہم نے تگڑا کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا بنا لی ہے, ایک تو جو شخص شاید زیادہ وزن اٹھا سکے یا جو تھوڑا بفڈ اپ ہو, ہم سمجھتے ہیں وہ فٹ ہے, وہ فٹ ہے, وہ تگڑا ہے, چاہے وہ فجر پہ کمبل نہ اٹھا سکے, وہ تگڑا ہے. کیا مسلز نے کیا فائدہ آپ کو اگر آپ صبح اٹھ نہیں رہے. سو اٹ ہیز ٹو ڈو ود یور دی اسٹرینتھ آف یور سول ایز. ایگزیکٹلی, بالکل. ایکچولی کمبینیشن ہے یہ, میں سمجھتا ہوں. دیکھیں اگر یہ آئی تھنک اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. اگر آپ فار ایگزامپل فزیکلی فٹ ہیں, فار انسٹنس آپ نماز میں کھڑے ہو کے قیام زیادہ کر سکتے ہیں. نہیں, میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہوں گا, فزیکلی فٹ ہونا چاہیے, لیکن ابھی جو جس پرسپیکٹو سے بات ہوتی ہے وہ زیادہ کھانے سے ہو رہی ہے. بالکل. ہم یہ نہ سوچیں کہ زیادہ کھانا آپ کو زیادہ وہ بالکل نہیں, وہ پھر وہ آپ کو پتہ ہے ڈیفینیٹلی وہ پھر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک جو کافر ہے, بلکہ ایک پہلے مومن کے بارے میں آتا ہے کہ جو مومن ہے وہ ایک انٹسٹائن میں کھاتا ہے, یعنی ہی fills his stomach with very little food. اور جو کافر ہے یا منافق ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے, یعنی 7 intestines میں کھاتا ہے. he fills his stomach to the full. یہ ذرا میں اور آپ اپنے پہ اپلائی کر کے دیکھیں. السلام ہم مومن میں آتے ہیں, ہم
نان مسلم یا منافق میں آتے ہیں. So we're not basically just talking here for the show, ٹھیک ہے, we're actually trying to realize and internalize. ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے دین نے یہ اصول واضح کر دیے کھانے کے حوالے سے بھی, تو ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. ہمارا تو ہر کھانا ہی ہماری کوشش ہوتی ہے, ہمارا تو رمضان جیسے پیٹ مہینے میں بفے ہوتے ہیں, ہاں پیٹ بھر کے کھانا, یہ ہمارے یہاں نارمل. یہ بڑی بری چیز ہے. اور میں بتاؤں آپ کو, جو زیادہ تر پیٹ جس کا پیٹ بھرا نا اسی گناہ ہوتا ہے, خالی پیٹ کا بھی انسان سے گناہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی 3 مین شہوات ہیں, ڈیزائرز, ڈیزائر ٹو ایٹ, ڈیزائر ٹو ہیو سیکس اینڈ ڈیزائر ٹو سلیپ. ان سب میں سے جو غالب شہوت ہے نا, سب سے اسٹرانگیسٹ ہے, وہ ڈیزائر ٹو ایٹ ہے. جو شخص ڈیزائر ٹو ایٹ پہ قابو کر لیتا ہے نا, یعنی اس پہ بھوک ہے, اس نے چھوڑ دیا بس, اس چیز پہ قابو کر لے گا, he will be able to control the desire to have relationship or sex, یا سلیپ پہ بھی کنٹرول کر لے گا. لیکن جو پہلی پہ کنٹرول نہیں کر پائے گا نا, اس سے فورنیکیشن, ایڈلٹری, ماسٹربیشن جیسی چیزیں, پورن ایڈکشن, اس طرح کی چیزیں ہوں گی, اور وہ سلیپ پہ بھی اپنا کام نہیں کر پائے گا. یار ایٹنگ کا کتنا بڑا کوریلیشن ہے باقی دونوں چیزوں سے. بالکل, یعنی پیچھے آدھا گھنٹہ جو ہم نے بات کی ہے اس سے فٹنس پہ, اس کا سارا تعلق ایٹنگ سے بھی, کیونکہ ہم نے جو یہ پیٹ نکال لیے ہوتے ہیں, یہ کیوں نکلے ہوتے ہیں, ہماری غلط ایٹنگ ہیبٹ. یار 63% ایٹنگ آپ کی ڈائٹ ہے, اور دوسری جس کو افیکٹ کر رہی ہے بہت زیادہ نیگیٹولی, وہ سلیپ ہے آپ کی. بالکل. تو ایٹنگ کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا. اصل جو ہے نا, اصل اگر آپ پوچھنا کہ تو ہیلتھ جو ہے آپ کیسے ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایٹنگ کو یا فزیکل ایکٹیویٹیز یا سلیپ, آئی وڈ سے بگ چنک 2/3 از ایٹنگ ہیبٹس. صحیح بات. اور جو ہے نا باقی ان دونوں کو آپ ہاف میں ڈیوائڈ کر لیں, ایکسرسائز اور سلیپنگ ہیبٹس کو. ایٹنگ از دا مین تھنگ, یو آر واٹ یو ایٹ. اور کھاتے زیادہ تو زیادہ نیند آتی ہے نا, زیادہ نیند آتی ہے, زیادہ گناہوں کا دل چاہتا ہے, زیادہ لیتھارجک ہوتے ہو آپ, انٹلیکٹ آپ کا کم ہوتا ہے. بالکل. اس بات ہے نا کہ ایک زیادہ کھانا, پیٹ بھر کھانا مومن کو کند ذہن بناتا ہے. یعنی اٹ میکس اے پرسن, ایون امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ زبان کی راحت کم بولنے میں ہے اور پیٹ کی راحت کم کھانے میں ہے. اور نے فرمایا کہ جو شخص مطلب یعنی کہ زیادہ کھاتا ہے کھانا, وہ اس کا انٹلیکٹ ویک ہوتا ہے, اس کی شہوت اس پہ غالب آتی ہے, اور وہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ گناہوں میں پڑ جائے. اچھا لیٹس سے اگر ہم کہیں کہ چلے اگر بندہ یعنی بیلنس ٹرائی کرنا چاہتا ہے, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندے کو کیا کھانا چاہیے, اپنے ڈائٹ پلان کیا رکھنا چاہیے جس سے وہ جو ہے وہ بیلنسڈ جو ہے وہ رہے, اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بھی اور اپنے جو ہے عبادت کے حوالے سے بھی. آپ کیا جنرلی آئی وڈ سے کہ آرگینک فوڈ کو ہمیشہ ہر بندہ اس بارے میں تھوڑا ریسرچ کرے کہ یار میں کہاں اپنے فوڈ جو چارٹ ہے اس میں آرگینک چیزیں لے کے آ سکتا ہوں. اگر اف یو کین گرو یور اون فوڈ, اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں. اٹس این ایکٹیویٹی اور اٹس اے ویری گڈ ایڈ آن ٹو یور ڈائٹ. پہلا رول تو لکھ لیں کہ میں نے کھانا پیٹ بھر کے نہیں ہے, رول چھوڑے کھانا, ٹھیک ہے, چاہے جو مرضی کھانا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ آرگینک بھی کھا رہے ہیں اور پیٹ بھرے کھا رہے ہیں تو اٹس ڈیلیشیس, ٹھیک ہے. اگر آپ میٹ کھا رہے ہیں 7 days a week 6 days بھی کھا رہے ہیں تو یہ اٹس ایٹنگ ٹائم بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کس ٹائم کھا رہے ہیں, خاص طور پر رات کا کھانا, آپ بالکل کلوز ٹو بیڈ تو نہیں کھا رہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. تو اگر کھانے کی چیزوں میں دیکھا جائے تو اپنی چیزوں سے, اپنے گھر سے جو گھی ہے, ڈالڈا گھی, اور ان کو تو بالکل نکال دیں. برانڈ کا نام دیا تھا ڈالڈا یا صوفی جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, گھی جو ہے نا آئلز ان کو نکال دیں, پروسیسڈ آئلز, اولیو آئل یوز کریں, دیسی گھی یوز کریں, ٹھیک ہے. اس طرح کے ڈفرنٹ آئل جو آرگینک. کیسی ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں یار, پہلے سب آرگینک سستا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ یہ کنزیومرزم اور پتہ نہیں کیا کچھ آ کے اب آرگینک فوڈ مہنگا ہو گیا ہے. جو آپ نے اولیو آئل اور دیسی گھی کی بات کر رہے ہیں, اٹس ویری کاسٹلی. ڈالڈا اور باقی سارے آئل بڑے سستے ہیں. یس انفارچونیٹلی. تو اب عام بندہ کس طرح سے کوپ اپ کرے گا؟ یہ بس لوگوں کو نچوڑنے کا طریقہ ہے. نچوڑنا صحیح بات ہے. اور پھر شوگرز کو بالکل اوائڈ کریں, شہد کا استعمال کریں, کھجور کا استعمال کریں, گڑ کا, شکر کا استعمال کریں, ٹھیک ہے, ڈفرنٹ طریقوں سے. ریفائنڈ شوگر از ویری ڈینجرس ہے نا. یس ویری ڈینجرس, اٹس سلو پوائزن, اٹ ڈسٹرائے یور باڈی کمپلیٹلی. نمک سے بچیں, پنک سالٹ کو یوز کریں. مطلب آپ بجائے کہ آپ نمک پہ جا رہے ہیں, آپ پنک سالٹ لے لیں, بالکل وہ یوز کریں, ٹھیک ہے. اور آپ بہت زیادہ کاربز آ رہے ہیں یار, سبحان اللہ, ہمارے جو یہ برگرز ہیں, ورسٹ کمبینیشن کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس کا, ورسٹ کمبینیشن دیٹ یو کین ایور گیٹ ان دی ہسٹری آف آل فوڈز, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہ فیٹس اور کاربز کا کمبینیشن ہم برگرز کی فارم میں کھا رہے ہیں. اگین اٹس اباؤٹ ٹیسٹ, ہماری اورینٹیشن ٹیسٹ کی ہے نا. ویسٹ نہ دیکھیں بات سنیں, ویسٹ نے ہمیں کچھ بہت ساری چیزوں میں انفلوئنس کیا ہے, ہماری فوڈ چوائسز میں اس نے بہت انفلوئنس کیا ہمیں, ٹھیک ہے. اور بائی ویسٹ آئی ڈونٹ مین کہ یہ جیوگرافیکل بات نہیں کر رہا, یہ میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں.
ویسٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا اس نے ہمیں 2-3 چیزوں پہ کنونس کیے. نمبر 1 از فوڈ پریفرنس چوائسز میں پلیجر, ذائقہ. جو چیز آپ کی زبان کو اچھی لگ رہی ہے وہ آپ کھاؤ, چاہے وہ جتنی ہی بری کیوں نہ ہو. ایون ہمیں اتنا ڈیولپ کر دیا کہ جو بندہ مزے کی بات کر رہا ہے اس کو سنتے ہیں, حالانکہ جو عالم بہت بڑا عالم ہے اور وہ جلس پھینک رہا ہے لیکن وہ ہمیں مزہ نہیں دے رہا نا, ہم اس کو سنتے بھی نہیں ہیں. تو یہ جو پلیجر ہے نا ان گیننگ نالج, ان ایٹنگ فوڈ, ان سیٹنگ ود پیپل, ہر چیز میں ہم پلیجر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. صرف اپنی باڈی کے بارے میں فکر کرنا کہ یار اپنی باڈی کو راحت کیسے دی جائے. دیکھیں نا یہ تو صرف ایک سائڈ پورا ٹلٹ ہونے والی بات ہوگی. وہی بات آتی ہے کہ جو ہمیں پسند ہے, جو ہمیں اچھا لگتا ہے, whether it is taste یا کوئی بھی, تو ہم اس چیز کو کر رہے ہیں. وہی آیت ہے نا, افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. جی مجھے یہ پسند ہے, میں نے کرنا ہے, پتہ نہیں اچھا میری صحت کے لیے اچھا ہے بھی کہ نہیں, لیکن میں نے کرنا ہے. بالکل. تو وہ جو اب دیکھیں نا ریڈنگ ہیبٹ, میں کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل شیخ علی مزمل یہاں بیٹھا ہو, یا اس کی ریڈنگ ہیبٹ ہے اس میں, واقعی اچھی بات, جو کہ بالکل جھوٹ ہے, جو کہ بالکل جھوٹ ہے, بالکل سچا جھوٹ, ایسا جھوٹ جو کہ اچھا تو نہیں شاید جھوٹا ہو نا, ایسے تو بہت پڑھاکو ہے. لیکن ریڈنگ ہیبٹ از اے پازیٹیو تھنگ, رائٹ, ہم لوگ پریز کرتے ہیں اسے. لیکن اگر وہ ریڈنگ ہیبٹ کوئی بری چیزوں کی ہے, اگر ہمیں پتہ چلے ہی از ریڈنگ فلدی اسٹف, ٹھیک ہے, سوری اس کو رگڑ دیا ہم نے, لیکن ہمیں برا لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہر انسان میں نیچرل ایٹنگ ہیبٹ ڈیولپ رکھی ہے. وی ڈونٹ ڈو ایفرٹ ٹو ایٹ. اب چوائسز کی بات ہے, کون کس کو بھرتا ہے. اصل یہ ہے کہ یو آر واٹ یو ایٹ. جس چیز سے آپ زیادہ اپنے آپ کو بھر رہے ہیں نا, آپ اس کا ریزلٹ ہے. چاہے آپ اپنے آپ کو بھر رہے ہیں جو سن رہے ہیں ان سے, یا جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بھر رہے ہیں, یا جو آپ کھا رہے ہیں اس سے بھر رہے ہیں, جو آپ اندر ڈال رہے ہیں نا اسی کا کمبینیشن آپ اسی دن میں بن رہے ہیں. سو ہم لوگ کیا اپنے اندر ڈال رہے ہیں, ہم تو اتنا اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ زبان کی لذت کے لیے ہم فیزی ڈرنکس پی لیتے ہیں. مطلب لٹل ڈو وی نو آور سیلوز کہ میرے اندر مجھے کیا چاہیے, بس صرف زبان کو 1 سیکنڈ کا چسکا ملے گا اور ایک فوڈ کمبینیشن اچھا بنے گا. اگر میں اسٹیک کے ساتھ وہ پی جاؤں تو میں پی لوں گا, کیوں, زبان کا ذائقہ چاہے میرے باڈی کے ساتھ اٹ ڈز catastrophe to my body. Although we already have the experience کہ وہ ہم جو 1 منٹ کا چسکا لیتے ہیں اس کے بعد ہماری فیلنگ کیا ہوتی ہے when we go back home, کہ ہم جب سوتے ہیں, جب سو کے اٹھتے ہیں تو وہ عجیب سی برپس آنا, گلٹ بھی ہونا سب سے بڑا گلٹ ہے کہ ہم تو کھا رہے ہیں اس کے بعد یار آپ گلٹی فیل کر رہے ہو. چلو ٹھیک ہے, ایک دفعہ غلطی ہو گئی, مگر ہر کھانے کے ساتھ ڈرنک پی دو. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں سب کچھ کرتے رہیں گے, کھاتے پیتے رہیں گے, اور بعد میں جب ٹیسٹ ہوتے ہیں اور جب وہ آ جاتا ہے کہ جی آپ کا تو پازیٹیو ہے, آپ یعنی آپ کو وہ کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر بھی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ڈائبٹیز بھی ہے, تب آ کے جو ہے آپ جو ہے وہ پھر پریونشن کریں گے, تب تو بند ہو جاتا ہے نا, ایک دم بند ہو جاتا ہے, تب تو آپ ٹیکل ڈاؤن نہیں کر سکتے.